السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ جہاں کہیں ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، صحت زندگی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ آج مجھے ایک ویڈیو جب میں نے دیکھا تو میرا دل بہت دکھی ہوا، اور دکھ ایسا ہے کہ جس کو شاید الفاظوں میں بیان کرنا، جس کو صرف آئی تھنک فیل ہی کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کم پڑتے ہیں، بولنے کو کچھ بچتا نہیں ہے۔ عائشہ عارف آپ کی ہماری طرح ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیوی، ایک بیٹی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے موت کے حوالے کر دیا، اور ایک ایسی موت جو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں تھی، اور اس نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ انسان کبھی کبھی زندگی میں اتنا کچھ جھیل چکا ہوتا ہے، اتنا کچھ سروائیو کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کہ اس کی جو ول پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم آپ بھی کبھی کبھی زندگی کے ایک ایسے نقطے پہ، ایک ایسے پوائنٹ پر آتے ہیں جب اکتا آ جاتے ہیں کسی ایک ایسی چیز سے جو مسلسل ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ ہمیں اندر ہی اندر جو ہے وہ ختم کر رہی ہوتی ہے وہ چیز۔ حقیقتاً تو موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے جب لکھی ہے جب ہی ہمیں آنی ہے، اور موت تو برحق ہے، اور ہمیں اپنی موت کو یاد بھی رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ لیکن عائشہ عارف نے ایسی جو ہے وہ کیوں اپنی زندگی کے ساتھ ایسا کیا، اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا گیا، یا وہ مجبور ہو گئی تھی؟ مجبور کر دینا، مجبور ہو جانا شاید ایک ہی جیسے لفظ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے حالات سے لڑتے اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے اپنوں کو کوئی تکلیف ہو، اور وہ اپنی زندگی کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اور زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پریشانیوں مشکلات کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک حرام موت دو۔ پچھلے کئی سالوں سے ایسی بہت ساری کہانیاں ہوئی ہوگی جن میں آپ نے دیکھا ہوگا صرف عائشہ کی طرح بہت ساری لڑکیاں جو ہیں کبھی غیرت کے نام پہ مار دی جاتی ہیں، کبھی وہ خود اپنے آپ کو مار دیتی ہیں۔ جان لینا اور جان دینا دونوں ہی ہر طریقے سے غلط ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے دی ہے، آپ کو اختیار نہیں اپنی جان لینے کی اور نہ ہی کسی کی جان لینے کی۔ تو عائشہ نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ اس کے ان لاز نے، اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ ایسے رویے رکھے جس سے وہ تھک گئی تھی، اور کتنی شکایتیں وہ اپنے پیرنٹس سے کرتی، اپنی فیملی سے کرتی۔ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ بس عائشہ تھک گئی ہے، عائشہ لڑ نہیں سکتی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہم سامنے والے سے لڑ نہیں سکتے، اپنوں سے لڑ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی جان دے دو۔ اگر آپ لڑ نہیں سکتے اور آپ نہیں لڑنا چاہتے، آپ کی طبیعت میں نہیں ہے، آپ تھک گئے، آپ ہار گئے کس چیز سے، تو آپ کنارہ کر دو، آپ اس چیز کو چھوڑ دو، اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس طرح کی موت اپنے لیے جو ہے منتخب کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ عائشہ نے وہی کیا جو اس کو اس وقت صحیح لگ رہا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں تھا حقیقتاً۔ ٹھیک ہے وہ ہار گئی تھی، وہ اپنوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ خود کو ان چیزوں سے بری جمع کرنا چاہتی تھی، تو اس کا طریقہ ایک ہی تھا کہ وہ اس بندے سے
اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی اختیار کرتی، اپنی ایک نئی زندگی ایک نئی ڈگر سے شروع کرتی، اپنے آپ کو منواتی کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو. ضروری نہیں ہے ہم سامنے والے سے ہمیشہ لڑیں. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لڑ کے تھک جاتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا جو ہے نا، آج کل دنیا نے بڑا ترک کر دیا ہے. سچے کو سچا کہنا ترک کر دیا ہے. جھوٹے کو سچا کہتے ہیں اور سچے انسان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس دنیا میں. سچ کی اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے لوگوں میں. تو عائشہ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ اب ہماری اتنی ساری بہن بیٹیاں جن کے ساتھ اسی طرح کے رویے رکھے جاتے ہیں کہ سسرالوں میں، اور جب ان کی شادیاں طے ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، سامنے ان کے ان لاز کے سامنے ناشتہ پانی رکھا جاتا ہے. وہ ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جی آپ جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے. پہلی بات میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ کی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے آتے ہیں آپ کے گھروں میں، چائے پانی کھانا پینا کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ یہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، تو سچ مانے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کرنے کا سوچیں بھی نہیں. جو لوگ آپ سے یہ کہیں کہ جو کچھ آپ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، کیوں دیں گے؟ پہلی بار جو اپنی بیٹی دے رہا ہے آپ کو، بیٹی جس کو اس نے 20-25 سال 30 سال پالا ہو اور آپ کو دے رہا ہے وہ اپنا جگر کا ٹکڑا، تو آپ اس بچی کے اوپر سے ان سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جو کچھ دیں گے اس بچی کو دیں گے، یعنی اس بچی کے وارث صدقے دیں گے آپ. اور یوز کون کرے گا؟ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹیاں. مطلب حد ہے. ایک انسان جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو 25-30 سال پالتا ہے، وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کے حوالے کرتا ہے. بے شک وہ آپ کے حوالے نہیں کرتا، وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی جو ہے، اپنی بچی جو ہے اللہ کے حوالے کی، اللہ اس کی جو حفاظت کرے گا. لیکن بندے جو ہیں ان کو ڈر نہیں ہے اللہ کا، جو ایسے کام کرتے ہیں کسی کی بچیوں کے ساتھ. خدا را ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ مت طے کیا کریں جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز میں جو کچھ دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے آپ. جو لوگ یہ کہیں نا آپ سے کہ آپ ہمیں صرف اپنی بیٹی دے دیں اور کچھ نہیں چاہیے، ان سے ضرور رشتہ کریں. اور رشتہ کرنے سے پہلے ان کو جانچ پڑتال، ان کی انویسٹیگیشن ضرور کریں، کیونکہ آپ کسی کے گھر کے ماحول، کسی کے بیک کو نہیں جانتے کہ وہ کیا تھا کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیاں گھر میں بٹھا کر رکھیں. اگر اسی طرح ایک عائشہ کی طرح ایک بچی اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہے، ایک ریور میں کود کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے ہنستے ہوئے کہ میں اللہ سے پوچھوں گی کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو گئی، کوتاہی کہاں ہو گئی. غلطی کوتاہی جو ہے نا وہ بیٹیوں والوں سے نہیں ہوتی. بیٹی والے تو اپنی بیٹیوں کی ہر طریقے سے جو ہے گھر کو بسانا اور بچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ کچھ لوگ ہیں، یہ وہ کچھ کم بخت لوگ ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں. جہیز جو ہوتا ہے نا وہ بیٹیوں کی زندگی کا جو ہے ضامن نہیں ہوتا، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھیں گے. آپ 5 لاکھ، آپ 10 لاکھ، آپ 15 لاکھ کتنا بھی خرچ کریں، گارنٹی نہیں ہوتی کسی کی زندگی کی کہ وہ آپ کی بیٹی کو خوشحال زندگی، پرسکون زندگی، خوشیوں بھری زندگی دے گا. خدا را آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ رشتے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کے کیا کریں. جلد بازی میں لالچی لوگوں کے حوالے مت کریں اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ اسی طرح
عائشہ کی طرح پتہ نہیں کتنی بہن بیٹیاں جو اپنی جانیں دیتی ہیں، یا جن کی جو منظر عام پہ ہی نہیں آتی، جن کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے بہت سوچ سمجھ کر انویسٹیگیشن کر کے کیے، اور جو لالچ رکھتے ہیں ان کو ہرگز مت دیں، بالکل مت دیں۔ آپ کی بیٹی کی جان سے بڑے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج عائشہ نہیں رہی، اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ جو ماں باپ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے دل کا جگر کا ٹکڑا جو ہے کسی کو سونپنا اور وہ نہ رہے، تو ایک ماں ایک باپ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ حرام موت مرنا یا کسی کو حرام موت دینا، دونوں ایک ہی بات ہے شاید۔ عائشہ نے خودکشی نہیں کی، عائشہ کو مجبور کیا گیا، لیکن وہ بیوقوف تھی۔ اگر وہ لڑ نہیں سکتی تھی تو وہ جی سکتی تھی ایک نئی زندگی کے ساتھ، لیکن شاید اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی التجا بھی نہیں سنی، جس کا واسطہ اللہ، جس کا باپ اللہ کا واسطہ دیتا رہا، قرآن پاک کا، نبی کا۔ لیکن بس کبھی کبھی ہم انسان جو ہے نا، وہ عقل اور دل دونوں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جذبات میں آ کر بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ تو کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتی ہے ہماری فیملی، اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ کسی کا گھر خراب کرنا، کسی کی زندگی اجاڑ دینا، کسی کی بچی کی زندگی اجاڑ دینا کسی اینگل سے بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ہم سب کے گھروں میں بہن بیٹیاں ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ گھروں میں بسی رہیں، ان کے شوہر ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں، ان کو وہ مقام دیں جو ہمارے اسلام میں ایک بیوی کا ہے رتبہ۔ لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کچھ اور۔ اس سوچ کو بدلیے، سوچ بدلیں۔ جب سوچ بدلیں گے تو عائشہ جیسی کوئی لڑکی کبھی خودکشی نہیں کرے گی، کسی بیٹی کو ڈیورس نہیں ہوگی، کسی بیٹی کو جو ہے ذلیل کر کے اس گھر سے نہیں نکالا جائے گا، کسی بیٹی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، کسی بیٹی کو چلایا نہیں جائے گا۔ اگر سوچ بدلیں گے، جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی سوچیں کہ اللہ نہ کرے وہی کچھ آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو جو آپ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، ایک ماں ہوں، ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک بیوی ہوں، ہر اینگل سے سوچتی ہوں کہ بہت درد ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط ہو اور کسی کا گھر اجڑے۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا، اور اپنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہن بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ ان کو بہت پیار سے اور لاڈ سے پالتے ہیں ہم ماں باپ، تو ان کو ایسے کم وقت لوگوں میں، ایسے لالچی لوگوں میں مت دیجیے جو ان کو اجاڑ کر بٹھا دیتے ہیں یا ان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ موت کو گلے لگا لیتی ہیں۔ پلیز آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، آنے والی زندگیوں میں جب بھی آپ اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کریں تو بہت جانچ پڑتال کریں، انویسٹیگیٹ کریں، اور اپنی بیٹیوں کو جہیز جیسی لعنت سے دور رکھیں، کیونکہ جہیز گارنٹی نہیں ہے آپ کی بہن بیٹی کی خوشیوں کا ضامن نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اور جو جن کی بیٹیوں کے رشتے لینے جاتے ہیں ان کی سوچ بدلنی چاہیے ان کو اپنی، یا نہیں بدلنی چاہیے۔ اجازت چاہتی ہوں، پھر ملوں گی آپ لوگوں سے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنوں کا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور
اپنی گھر میں بیٹھی بہن بیٹیوں کی، بہوؤں کی، بیویوں کی عزت کیجیے، ان کو رسپیکٹ دیجیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ سب کرتے ہو، کبھی اس کو طلاق دیتے ہو، کبھی اس کو گھر سے دھتکار کے نکال دیتے ہو، الزام لگاتے ہو، اس کو اتنا ٹارچر کر دیتے ہو جسمانی یا ذہنی طور پر کہ وہ کبھی کبھی موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔